أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ پروردگار عالم اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ افراد جو زمین پر مستضعف ہیں، جن کو زمین پر مظلوم قرار دیا گیا، جن کو زمین پر کمزور بنا کر رکھا گیا، جن کو زمین پر حق کسب کیا گیا، جن کو زمین پر مستضعف قرار دیا گیا، ہم ان کو دنیا کی امامت دیں گے، ہم ان کو اس زمین کی امامت دیں گے اور انہی کو اس زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اور یہ وعدہ حق تعالی ہے، یہ وعدہ پروردگار عالم ہے۔ آج بہت ہی دکھ اور تکلیف کے حالت میں یہ کہہ رہا ہوں، رنجیدہ حالت میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نعرہ جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ تھا، وہ نعرہ جو پاکستان میں جینے کا نعرہ تھا، وہ نعرہ کہ جو پاکستان پر مر مٹنے کا نعرہ تھا، بے شک وہ آج بھی قائم ہے۔ لیکن اس سے پہلے، اس نعرے سے پہلے ہمارے دلوں میں نہ جانے کیوں کہ جملہ گردش کر رہا ہے، اور وہ جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں ہی پاکستان کا خیال آتا ہے اور پھر دل میں یہ احساس ہونے لگتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پاکستان زندہ باد کیسے کہوں جب میرا بھائی محفوظ نہیں؟ میں پاکستان زندہ باد کیسے کہوں جب میری بہنوں کی چادریں محفوظ نہیں؟ میں پاکستان زندہ باد کیسے کہوں جب میرا شیر خوار محفوظ نہیں؟ اور میں پاکستان میں جینے کا نعرہ کیسے لگاؤں جب میرا اپنا گھر، میرا پارا چنار محفوظ نہیں؟ یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو روزمرہ کے ایام میں، پاکستان کے حالات نے، حکومت پر بیٹھے ہوئے لٹیروں نے اور ملک کی سلامتی کے نام پر کچھ گروہوں نے میرے دل میں ابھارے ہیں کہ میں کیسے کہوں کہ پاکستان میں جیوں گا، میں کیسے کہوں کہ پاکستان کے لیے مر مٹوں گا جب وہ پاکستان مجھے حفاظت فراہم نہیں کرتا۔ میں کیسے کہوں کہ میرا مرنا، میرا جینا، میرا ہر کام اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہوگا جب اس پاکستان نے میرے بچوں کو مار دیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے پارا چنار میں خورد و نوش کی اشیاء میسر نہیں، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا خورد و نوش کی اشیاء حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ پارا چنار میں زخمی، بیمار اور شفا کے لیے ترستے ہوئے لوگ ادویات کے منتظر ہیں، لیکن حکومت نے ان پر وہ ادویات ممنوع قرار دی گئی۔ پارا چنار میں وہ لوگ جنہوں نے اس ہی حکومت کو ووٹ دیا، یہ چاہا کہ ووٹ دے کر اپنا حق استعمال کر کر پاکستان کی حکومت کو بہتر بنائیں، پاکستان کی ترقی میں کارآمد ثابت ہوں، انہی کے ساتھ حکومت اور سلامتی اداروں نے یہ کام کیا کہ ان کو بھیڑیوں کے سامنے رکھ دیا۔ اور اوپر سے جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اور سلامتی ادارے پارا چنار میں افراد کی مدد کو آئیں، تو حکومت یہ مطالبہ کرتی ہے، مظلوم سے مطالبہ کرتی ہے۔ عجب قانون ہے دنیا کا کہ جس پر ظلم کیا جائے، جو مظلوم ہو اسی سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں۔ کیسے ہتھیار ڈالیں جب چاروں طرف سے ہمارے خونی درندے ہیں، چاروں طرف سے خونی بھیڑیے ہیں جو ہر وقت، جو بغیر کسی تمیز کے، بہن، ماں، بیٹی، بیٹے، شیرخوار، ششماں، اس کی تمیز کے بغیر، انسان کی تمیز کے بغیر جب وہ گردنوں کو کاٹ دیتے ہیں، جب وہ تمام جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے اور ویڈیو ریکارڈ کر کے نشر کرتے ہیں، اس سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ انسانی بھیس میں خونی درندے ہیں، حیوان ہیں۔ سامعین محترم، حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسے خونی درندوں کے سامنے پارا چناری حضرات اپنے ہتھیار ڈال دیں، تو یہ بالکل نہیں ہوگا۔ اور جب تک پارا چنار میں موجود حسینی نوجوانوں کا یہ دھرنا جاری رہے گا، ہمارا بھی دھرنا جاری رہے گا۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم کیوں منتظر رہتے ہیں کہ ہر دوسرے سال، ہر 3 سال بعد
شیعہ قوم پر ایک حملہ ہو، کوئی کچھ بھیڑیا صفت لوگ حملہ آور ہوں اور بچوں، ماؤں، بہنوں کو چیر پھاڑ ڈالیں، اور پھر شیعہ قوم روڈوں پر نکل کر دھرنا دے، اور اس ہی حکومت سے جنہوں نے ان بھیڑیوں کو سامان فراہم کیا ہے، جنہوں نے ان گروہوں کو پالا ہے، جنہوں نے ان گروہوں کو اجازت دی ہے کہ پارا چنار کے راستے کو بند کرو، ان گروہوں کو اجازت دی ہے کہ پارا چنار کو گھیر لو، یہ سلامتی ادارے اور یہ حکومت، مجھے کوئی خوف نہیں ہے یہ بات کہنے پر کہ فوج ہماری قاتل ہے، حکومت ہمارے قاتل ہیں، اور میں اس بات کہنے پر بھی نہیں ڈرتا کہ میرا شکوہ حکومتی لوگوں یعنی زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان اور جتنے اس حکومت کی لالچ میں دوڑ رہے ہیں، حریص ہیں اور اس اقتدار کی کرسی کے لیے پاگل ہو گئے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، یہ تو قاتل ہیں، لیکن وہ فوج جو اس ملک کی سلامتی کے لیے بنی تھی، وہ فوج جو اس ملک کے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے بنی تھی، وہ بھی قاتل ہے۔ لیکن ان دونوں سے ہٹ کر یہ عوام خود اپنی قاتل ہے۔ جو عوام دیکھتی ہے شیعہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، وہ عوام یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ ان قاتلوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، ان دہشت گردوں کا تعلق کسی صنف انسانیت سے نہیں ہے، بلکہ جب آج اور کل شیعہ کی باری ختم ہوگی تو دیگر قبائل اسلام کی بھی باری شروع ہوگی، دوسرے گروہوں کی بھی باری شروع ہوگی، کیونکہ جو انسانیت کا دشمن ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ مسلمان کون ہے، سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، بلکہ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ گلا کس طرح کٹتا ہے، بازو کس طرح کاٹا جاتا ہے، بچوں کو کس طرح مارا جاتا ہے، ماؤں اور بہنوں کی چادریں کس طرح چھینی جاتی ہیں۔ یہ انسانیت کش گروہ، یہ حیوانی گروہ، یہ خونی درندے صرف یہ جانتے ہیں، اور اس میں حکومت اور فوج کے ساتھ ساتھ وہ بے حس عوام جو یہ شور مچاتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ یہ دھرنا کیوں ہو رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، تو سنیے یہ دھرنا انسانیت کے لیے ہو رہا ہے، سنیے یہ دھرنا بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، سنیے یہ دھرنا، یہ لوگ نکلے ہیں اپنی ماؤں بہنوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ میں نے پہلے اپنے پیغام میں کہا تھا، پاکستان میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے ماں، بہن، بیٹی، بیٹا، 6 ماہ کا بچہ محفوظ نہیں ہے، تو لوگ خوشحال نہ ہوں کہ کراچی جیسے شہر میں رہتے ہوئے، لاہور جیسے بڑے شہر میں رہتے ہوئے، اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں رہتے ہوئے ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ نہ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کب یہ بھیڑیے آپ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ لہذا اقدام کریں، ساتھ دیں۔ یہ دھرنا، یہ احتجاج حکومت سے مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اظہار یکجہتی ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ چند روز پہلے جب عوام کی تمام حکومتی پارٹیوں سے توجہ اٹھ گئی، اس کے بعد ایک چہرہ آیا، عوام کے دل میں یہ تھا کہ یہ نیا چہرہ ہے، اور میں خصوصاً پی ٹی آئی کے گروہ کی بات کر رہا ہوں، اور عوام کے سامنے نئے نئے وعدے دیے گئے اور عوام کو بتایا گیا کہ ہم اس ملک کو چینج کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نقطے کی طرف خصوصی طور پہ توجہ کیجیے گا۔ اس افراد کو چند فسادی لوگوں نے، چند فسادی گروہوں نے اریسٹ کروا لیا، ہیلے بہانوں سے، سازشوں سے، اور اس کو اریسٹ کر کر اب وہ جیل میں بند ہے۔ لیکن اسی پارٹی کے کچھ گروہ، اسی پارٹی کے کچھ افراد، سرکردہ، ان کو حکومت میں موقع ملا اور وہ ایک خاص منصب پہ موجود ہیں۔ تو اگر یہ پی ٹی آئی، اگر یہ گروہ اور اس انقلاب برپا کرنے والے، اس تحریک انصاف کے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ عوام کو فلاح و بہبود دینا ہے، عوام کو بغیر فرق کیے کہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں لیکن انسان ہیں، ان کو فلاح پہنچانی ہے، ان کو فیسلٹیز پہنچانی ہیں، ان کو تمام حقوق پاکستان میسر ہیں، تو خود اسی پارٹی کی حکومت ہے پارا چنار کے اوپر، یہ کچھ اقدام کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ آج کی حالیہ رپورٹ ہمارے پاس ہے کہ وہ ایمبولینسیں، وہ فلاحی اداروں کی ایمبولینسیں وہاں پر پہنچنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر آپ نے پارا چنار میں مدد امداد پہنچائی، آپ کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ آپ بتائیے میں کس طرح کہوں پاکستان زندہ باد؟ میرا دل تو کہتا ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرا دل تو کہتا ہے پاکستان میرا وطن ہے،
لیکن یہ وطن ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، یہ وطن لٹیروں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اور یہ وطن جو اس کے محافظ تھے آج وہی میرا گربان پکڑ کر میری ماں اور بہنوں کی چادریں لوٹ رہے ہیں، میرے بچوں کو مار رہے ہیں۔ سامعین محترم، احتجاج کریں، دھرنا دیں اور بغیر تفریق شیعہ سنی تمام افراد اس میں شرکت کریں اور مظلومین کا ساتھ دیں، لیکن یہ نظریہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ حکومت اگر بالفرض آپ کے مطالبات مان بھی لے تو یہ اسی ٹافی اور چاکلیٹ کی طرح ہیں جس طرح بچہ رو دھو کر چلاتا ہے اور بڑا ہنگامہ مچاتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک شیرینی دے دی جاتی ہے، اس کو ایک چاکلیٹ دے دی جاتی ہے کہ اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن دوبارہ اس کے حق کو غصب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ جب ہماری قوم کے احساسات کو مجروح کیا گیا، ہم دھرنے دے رہے ہیں، ہم احتجاجات کر رہے ہیں اور اس میں بلا تفریق شرکت کر رہے ہیں، ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت میں تمام افراد ظالمین کے مخالف ہیں تو ان کو شرکت کرنی چاہیے، لیکن یہ نظریہ یاد رکھ لینا کہ مطالبات اگر انہوں نے آپ کے مان لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ تم پر ظلم نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ تمہارے حقوق کی پائمالی نہیں کریں گے، بلکہ یہ دوبارہ تمہارے حقوق کو کھائیں گے، بلکہ یہ دوبارہ تمہاری ماں اور بہنیں اور بچوں کو ماریں گے، یہ دوبارہ کھائیں گے۔ راہ حل کیا ہے؟ راہ حل راہ امامت و ولایت ہے، راہ حل راہ نظام ولایت فقیہ ہے، راہ حل یہ ہے کہ اہل کو اس کا منصب دیا جائے، راہ حل عادل ہو، جو منصف ہو، جو دیندار ہو، جو عزت دار ہو، جو شرف رکھتا ہو، اس کو اس کے منصب پر بٹھایا جائے، جو عوام کے حقوق کا رکھوالا ہو، جو انسانیت کے درد کو سمجھتا ہو، اس اہل کو بٹھایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نظام ولایت فقیہ آپ پر تھوپ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہم نظام امامت و ولایت آپ پر تھوپ رہے ہیں، نہ، جو قائل نہیں ہو نظام ولایت فقیہ کے، کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ یہ جمہوریت جو پاکستان میں رائج ہے یہ تمہیں آزادی نہیں دے گی، یہ جمہوریت جس پر لٹیرے منصبوں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جمہوریت تمہیں نجات نہیں دے گی، بلکہ تمہارے بچے مرتے رہیں گے، ہر 5 سال میں ووٹنگ کرتے رہو گے، چہرہ بدلتا رہے گا، نظام ویسا کا ویسا ہی رہے گا، اور دوبارہ شیعہ بھی مریں گے اور اس قوم کے دیگر افراد بھی مریں گے، وہ دھرنا بھی دیں گے، وہ احتجاجات بھی کریں گے، کچھ وقت کے لیے ان کے مطالبات کو منظور کر لیا جائے گا، لیکن دوبارہ اس جمہوریت کے نظام میں وہی کام ہوگا، وہی درندگی ہوگی۔ لہذا توجہ دی جائے کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے، اور اسی نظام میں رہتے ہوئے ایک نیا چہرہ آ جائے، اس سے نظام نہیں بدلتا، بلکہ وہ کام کرو جو رہبر کبیر حضرت آیت اللہ خمینی کبیر نے کیا۔ وہ کیا کیا؟ عوام کو بیدار کیا کہ نظام کو بدلو، ایسا نظام لاؤ جو اہل کو اس کے منصب پہ رکھے، ایسا نظام لاؤ جو ہر باطل کو، ہر فسادی کو، ہر مجرم کو اس نظام سے باہر کر دے، ایسا نظام لے کر آؤ جو اہل کو، شریف کو، انسانیت کا درد رکھنے والے کو منصب پر لے کر آئے۔ اسی نظام کا نام نظام ولایت و امامت ہے، نظام ولایت فقیہ ہے۔ اور آج عوام جب ناراحت ہے اپنی حکومت سے، آج ہم دیکھ رہے ہیں نا تمام افراد نکلے ہوئے ہیں روڈوں پر دھرنے دے رہے ہیں، اس کا مطلب ناراحت ہیں، اس کا مطلب ناراض ہیں حکومت سے۔ ایسا نہ ہو کہ کل اگر یہ حکومت آپ کو کوئی چاکلیٹ دے دے، کل اگر یہ حکومت آپ کو کوئی ٹافی دے دے، کل اگر یہ حکومت آپ کے مطالبات مان لے اور آپ چپ کر کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حقیقتاً ناراض ہیں، اگر اپنے حقوق کے لیے ناراض ہیں تو اس کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج آپ کو حق دیا ہے، کل آپ کے بھائی کو حق نہیں دیں گے، کل آپ کے بھائی کو حق دے دیا، پرسوں آپ کے قبیلے کے افراد کو حق نہیں دیں گے۔ یہ معاملہ اہل اور نااہل کے لیے، عوام اس مشکل وقت میں پاراچناریوں کا ساتھ دے، شیعہ کا ساتھ دے، بلکہ میں یہ کہوں کہ انسانیت کا ساتھ دے، جس طرح فلسطین کا ساتھ دیا پاکستانی عوام نے، حکومت نے ساتھ نہیں دیا، فوج نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس وقت عوام نے ساتھ دیا، بلا تفریق سنی اور شیعہ کے، بلا تفریق مذاہب ساتھ دیا فلسطین کا کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ یقیناً آج پاکستان میں فلسطین والا معرکہ ہے اور پاکستانی حکومت اور سلامتی ادارے اسرائیل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن آج پاکستانی حکومت اور پاکستانی سلامتی ادارے اسرائیل کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ایک بستی میں جس کا نام پارا چنار ہے اس کو فلسطین کی طرح زد و کوب کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء معدوم ہیں، سلامتی کی ادویات وہاں پر معدوم ہیں، راستے بند ہیں، وہ ایئرپورٹ جو ایمبولینسز کے لیے کارآمد ہو سکتا تھا وہاں پر بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ اسرائیل والا کردار ادا کر رہی ہے پاکستانی حکومت اور سلامتی ادارے۔ لہٰذا عوام بھرپور شرکت کرے ان احتجاجات میں اور ان دھرنوں میں، تاکہ انسانیت کی حمایت ہو سکے، تاکہ مظلوم کی حمایت ہو سکے، اور پاکستان میں فلسطین نہ بنے، اور پاکستان میں ایک بڑا بحران پیدا نہ ہو۔ پروردگار کے حضور آپ تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار آپ کو محفوظ رکھے تمام شر و بلیات سے،
پروردگار انشاءاللہ آپ کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے۔ پروردگار پارا چنار کے افراد کی حمایت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ پروردگار ان کو اپنے غیبی قدرت سے قدرت عنایت فرما، ان کو عزت اور وقار کا چہرہ دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم ان کی قوم اور قبیلے کے وقار کو محفوظ فرما، مظلومین پارا چنار کی نجات کے اسباب فراہم کرے، ان کو مقاومت نصیب فرمائے، ان کو اپنی قومی عزت نصیب فرمائے، قومی وقار کو محفوظ رکھنا نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ تمام پاکستانی عوام کو اتنی بیداری نصیب فرما، اتنا شعور نصیب فرما، اتنی معرفت نصیب فرما کہ وہ سمجھ سکیں کہ کون ان کا غدار ہے اور کون ان کا وفادار ہے۔